کچھ عورتوں کے نصیب میں دکھ لکھے ہوتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو گھر آنا، اگر بیٹی پیدا ہو تو دفع ہو جانا، میرے گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ شاہینہ ہسپتال میں ہے اور یہ بات سوچ رہی ہے، اور ڈیلیوری کے بعد نرس کو دیکھ رہی ہے ترسی نگاہوں سے کہ وہ اس کے پاس آ کے کیا بتائے گی، بیٹا پیدا ہوا یا بیٹی پیدا ہوئی۔ نرس مسکراتی اس کے پاس آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ شاہینہ کی درد بڑی سچی کہانی ہے۔ شاہینہ جب جوان ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ اس کی منگنی کر دیتے ہیں، جہاں منگنی ہوئی ہوتی ہے نا 3-4 ماہ ہو جاتے ہیں۔ شاہینہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، تو شاہینہ کے سسرال والے گھر آتے ہیں شادی سے چند دن پہلے اور کہتے ہیں ہم کو جہیز نہیں چاہیے، ہم کو کیش چاہیے، اور کیش بھی 10 لاکھ روپے چاہیے۔ ہمارا ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ جب بڑا ہوگا اس کو ہم نے فرانس بھیجنا ہے، اس کے لیے 10 لاکھ چاہیے۔ شاہینہ کے ماں باپ سوچتے ہیں کتنے لالچی انسان ہیں، ابھی سے ہی یہ ایسے رنگ دکھا رہے ہیں، آگے جا کے پتہ نہیں کیا کریں گے۔ پر وہ سوچتے ہیں کہ منگنی کو اتنا ٹائم ہو چکا ہے، اگر منگنی ختم کریں گے لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، ہماری بیٹی پہ تہمت لگائیں گے، اور ویسے بھی اگر جہیز کا بندوبست کریں تو 10 لاکھ تو خرچہ ہو ہی جائے گا۔ چلو ان کو نا 10 لاکھ کیسے بھی کر کے کہیں سے بندوبست کرتے ہیں 10 لاکھ کا، اور اپنی بیٹی کے سسرال والوں کو دے دیتے ہیں۔ آخر شاہینہ کی شادی ہو جاتی ہے، دلہن بن کے اپنے سسرال آ جاتی ہے، اور اس کا جو شوہر ہے پہلے دن ہی اپنی بیوی پہ روب جمانا شروع کر دیتا ہے، بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، بڑا کھڑوس اور مکھی چوس انسان تھا، بدتمیز تھا، گالی گلوچ کرتا تھا، ہاتھ بھی اٹھاتا تھا۔ اس کی ساس اور جو نند تھی وہ بھی اس پہ طرح طرح کے تانے کستی تھی۔ جو بچہ تھا جس کے لیے 10 لاکھ روپے لیے تھے نا، وہ شاہینہ کی جو بڑی نند تھی نا، وہ ایک ایکسیڈنٹ میں نند اور اس کا نندوئی فوت ہو چکا تھا، اس کے لیے دیے تھے۔ اس ٹائم بچے کی عمر تھی 8 سال، اور شاہینہ گھر میں نوکرانی کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ شوہر اس کو مارتا پیٹتا، رات کو ہوس کا نشانہ بناتا۔ شاہینہ بڑی پریشان رہتی، اپنے ماں باپ کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، اور شاہینہ کے ماں باپ بھی بیمار رہنے شروع ہو گئے۔ باپ جو سا تھا نا اس کو آنکھوں سے دکھنا بند ہو گیا، اور ماں بستر پہ لگ گئی، اور چند ہی دنوں میں ایک ہی مہینے کے اندر اندر ماں اور باپ دونوں فوت ہو گئے۔ شاہینہ بڑی روتی ہے کہ میرا دعا کرنے والا کوئی بھی نہیں رہا۔ جو شاہینہ کا سسر جو تھا نا شوہر، وہ بڑا لالچی انسان تھا، اسے لگا کہ جو شاہینہ کا جو گھر ہے اب تو شاہینہ کے نام ہو جائے گا، کیوں نہ اس گھر کو بیچ دوں جا کے۔ وہ شاہینہ کو ساتھ لیتا ہے اور جاتا ہے اس گھر میں، وہاں دیکھتا ہے ایک بندہ بیٹھا ہے، اسے پوچھتا ہے بھائی صاحب آپ کون؟ وہ کہتا ہے میں گھر کا مالک ہوں۔ کہتا ہے گھر تو شاہینہ کے باپ کا تھا نا۔ وہ کہتا ہے جب شاہینہ کی شادی کی تھی نا اس ٹائم مجھ سے قرض لیا تھا، تو قرض تو انہوں نے ادا نہ کیا، پھر آپ نے 10 لاکھ مانگ لیا، انہوں نے گھر مجھ کو بیچ دیا۔ انہوں نے مجھ سے ایک ریکویسٹ کی تھی، ایک گزارش کی تھی کہ یہ راز راز ہی رہے، ہمارے مرتے دم تک یہ راز فاش نہ ہو کہ ہم اپنے ہی گھر میں کرائے پہ رہ رہے ہیں۔ انہوں نے 10 لاکھ لیا اور آپ کو دے دیے، اور باقی پیسوں سے شاہینہ کی شادی کر دی۔ شاہینہ اتنا روتی ہے کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے، اور شاہینہ کا جو شوہر ہے سرفراز، اسے بڑا غصہ آتا ہے کہ میرے سسرال والوں نے میرے ساتھ بڑا ہاتھ کیا ہے۔ آخر وہ گھر آ گیا۔ کچھ دن بعد شاہینہ کی جو چھوٹی نند ہے نا اس کی بھی شادی ہو گئی۔ اب پیچھے گھر میں رہ گیا شاہینہ کا شوہر اور اس کی ساس۔ اب ساس بھی بیمار رہتی، اور وقت کے چلتے چلتے وہ بھی بستر سے لگ گئی، آخر وہ بھی ایک دن اللہ کو پیاری ہو گئی۔ شاہینہ کو تانے ملتے رہتے کہ تو نے 3 سال ہو گیا گھر میں ایک وارث تک نہیں دے دیا، تو ہے ہی بانج، کل منہ ہے تو۔ شاہینہ اللہ سے بڑی دعائیں کرتی، نمازوں میں تہجد میں بڑے دعائیں کرتی، آخر دعائیں قبول ہوئی، شاہینہ پیٹ سے ہو گئی۔ شاہینہ کا جو شوہر ہے نا اسے کہتا شاہینہ ایک بات پلے باندھ لے، اگر بیٹا ہوا نا تو گھر میں رہنا، اگر بیٹی ہوئی تو گھر سے دفع ہو جانا۔ شاہینہ یہ بات سوچتی رہتی، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈالے، پر وہ بندہ بڑا ظالم تھا۔ آخر جب وقت نزدیک ہوا اولاد ہونے کا، بچہ ہونے کا، تو شاہینہ نے اپنے شوہر کو فون کیا کہ مجھ کو ہسپتال میں لے جاؤ۔ وہ کہتا ہے میرے پاس فضول کاموں کے لیے ٹائم نہیں ہے، وہاں سے رکشہ پکڑ ہسپتال چلی جا، اور بات یاد رکھنا اگر بیٹا ہو تو گھر میں آنا، بیٹی ہو تو بیٹی کے ساتھ تو بھی دفع ہو جانا، تمہارے لیے میرے گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ شاہینہ رکشہ پکڑتی ہے، ہسپتال پہنچتی ہے، نرس اس کو لے کے جاتی ہے لیبر روم میں۔ ڈیلیوری کے بعد نا جو بچہ ہے اس کے ساتھ لٹا دیتے ہیں،
اب شاہینہ ڈرتی ڈرتی بچے کو نہیں دیکھتی کہ کہیں بیٹی ہوئی تو مجھ کو میرا شوہر گھر سے نکال دے گا۔ اب نرس مسکراتی اس کے پاس آ رہی ہے۔ شاہینہ کے ذہن میں ایک ہی بات چل رہی ہے، بیٹا ہوا کہ بیٹی ہوئی ہے۔ نرس نہ اس کے پاس آ کہتی ہے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سی بیٹی عطا کی ہے۔ شاہینہ نے سننا تھا کہ شاہینہ زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ نرس کہتی ہے بھئی آپ کیوں رو رہی ہیں، ابھی تو آپ کی پہلی بیٹی ہوئی ہے۔ وہ ساری کہانی سناتی ہے کہ میرا شوہر کتنا ظالم انسان ہے، مجھ کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے اگر بیٹا ہو تو گھر آنا، بیٹی ہو تو گھر سے دفع ہو جانا، میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات نہ جب کر رہی تھی نرس سے شاہینہ، تو ڈاکٹر بھی اسے بات سن رہا تھا۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں بھی آنسو ہے، نرس کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں۔ وہ دونوں سوچتے ہیں کتنا ظالم انسان ہے۔ ڈاکٹر نہ اس سے پوچھتا ہے شاہینہ سے کہ تو تمہارا شوہر ہے کہاں کام کرتا ہے، کس آفس میں جاب کرتا ہے؟ وہ بتاتی ہے فلاں جگہ پہ آفس ہے، یہ آفس کا نام ہے۔ ڈاکٹر آفس میں پہنچتا ہے، وہاں کے مالک سے ملتا ہے۔ قدرتی طور پہ جو اس کا مالک تھا، کمپنی کا جو مالک تھا نا، وہ ڈاکٹر کا پرانے جاننے والا نکل آیا۔ اسے ساری بات بتاتا ہے کہ تمہارے آفس میں ایک امپلائی کام کرتا ہے سرفراز نام کا، وہ اپنی بیوی بڑا ظلم کرتا ہے۔ اس نے اپنے بیوی سے کہا ہے اگر بیٹی ہوئی نا تو گھر مت آنا۔ وہ کہتا ہے مشکل نہیں ہے۔ وہ آدمی بڑا اچھا تھا، بڑا نیک انسان تھا۔ ڈاکٹر کے ساتھ آ جاتا ہے ہسپتال میں، وہاں اس کی بیوی سے ملتا ہے، اس کی بیٹی کو 5,000 روپے دیتا ہے اور نہ فون کرتا ہے سرفراز کو، کہتا ہے سرفراز بھائی مبارک ہو بہت بہت، میں تمہارا باس بات کر رہا ہوں، میں ہسپتال میں آیا تھا، میرا ایک مریض تھا یہاں، اس سے ملنے کے لیے، معلوم پڑا کہ آپ کی بیوی کے یہاں بیٹی ہوئی ہے، بھائی بہت بہت مبارک ہو، جلدی سے مٹھائی لے کے آؤ، میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا۔ سرفراز کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ خوشی منائے کہ غم منائے۔ وہ مٹھائی لیتا ہے اور پہنچتا ہے آفس میں، وہاں پہ ہسپتال میں، کیونکہ اس کا جو بوس تھا نا، بہت بڑا مالی تھا کمپنی کا، وہ سوچتا ہے کہ میرے بوس تو میرا نام بھی معلوم نہیں ہے، میرے بوس نے مجھے کو کال کی، بہت بڑی بات ہے میرے لیے تو۔ وہ نا ہسپتال پہنچتا ہے، مٹھائی کھلاتا ہے سب کو، بوس مبارکباد دیتا ہے۔ پھر بوس کہتا ہے بھائی اپنی بیوی کو یہاں سے سیدھا اپنے گھر لے کے جاؤ گے نا، کہیں اور تو نہیں لے کے جاؤ گے؟ سرفراز پوچھتا ہے بوس سے سر کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ وہ کہتے ہیں بھائی ہم آپ کے گھر آئیں گے، میں بھی آؤں گا، میری مسز بھی آئیں گی، آپ کی بیوی کے لیے، آپ کے بیٹی کے لیے گفٹ لے کے آئیں گے۔ سرفراز نہ چاہتے ہوئے بھی بیوی کو اور بیٹی کو گھر لے کے جاتا ہے، بوس کو بتاتا ہے ہم گھر آ چکے ہیں۔ بوس کہتا ہے ٹھیک ہے۔ بوس اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، اپنی بیوی کو ساتھ لیتا ہے، چند دن بعد کچھ گفٹ لیتا ہے اور پہنچتے ہیں سرفراز کے گھر میں، شاہینہ کو گفٹ دیتے ہیں، بیٹی کا نام رکھتے ہیں فائزہ، فائزہ کے لیے گفٹ لے کے جاتے ہیں اور گاہے بگاہے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ اب ان کو ڈر تھا کہیں بیوی پہ تشدد کرتا ہے یا بیٹی کو مارتا ہے، تو اس کو لالچ دینے کے لیے نا سرفراز کو کہتے ہیں بھائی ہم نے آپ کی تنخواہ بڑھا دی ہے۔ سرفراز بڑا خوش ہوتا ہے، پر بیٹی کو کبھی اٹھاتا نہیں ہے، بیوی کو بھی حقارت سے دیکھتا ہے، بیٹی کو بھی حقارت سے دیکھتا ہے۔ دن گزرتے رہتے ہیں۔ اب جو بچہ تھا جس کے لیے پیسے لیے تھے نا، وہ بچہ تھوڑا جوان ہو گیا، اس کا نام تھا سلیمان، وہ فرانس چلا گیا۔ وہ اس گھر میں واحد بندہ تھا جو اپنی ممانی کا نا خیال رکھتا تھا، وہ باہر چلا گیا۔ اب ہر ایک دن ہوتا کیا ہے، جو سرفراز ہے نا آفس سے آ رہا ہے گھر کی طرف، راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور لاتوں سے معذور ہو جاتا ہے۔ اب اس کو ہسپتال میں لے کے جاتے ہیں، علاج ہونے کے بعد گھر پہنچتا ہے، لیکن لاتوں سے معذور ہو گیا۔ اب وہ بیوی کی اور بیٹی کے رحم و کرم پہ تھا، بیوی نے بھی اور بیٹی نے بہت خدمت کی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ میں کتنا برا سمجھتا تھا اپنی بیوی کو اور اپنی بیٹی کو، کبھی بیٹی کو اٹھایا تک نہیں ہے، وہ کس طرح مجھ کو اپنے ننھے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے، کتنی اچھی ہے، میں کتنا برا تھا۔ اب یہ معلوم پڑتا ہے جو بچہ سلیمان فرانس چلا گیا، اس کو معلوم پڑتا ہے، وہ فون کرتا ہے ممانی کو، ماموں سے فون پہ بات کرتا ہے، ان سے کہتا ہے آپ پریشان مت ہو، آپ یہ مت سوچو کہ گھر کیسے چلے گا، میں ہر مہینے پراپر گھر کا خرچہ بھیجتا رہوں گا۔ اس نے وعدہ پورا کیا، خرچہ بھیجتا رہا، گھر چلتا رہا۔ آخر جو ہے شاہینہ جو تھی نا، اس کی مشکلیں یہاں ختم نہ ہوئی، اس کی طبیعت خراب رہتی، آنکھوں کے چہلکے پڑ گئے، بیمار رہتی۔ اس کی جو بیٹی فائزہ ہے، وہ اپنی ماں کو لے کے جاتی ہے ہسپتال میں، ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے، چیک کرنے کے بعد بتاتا ہے کہ بھئی آپ کی جو والدہ کو جگر کا کینسر ہے، اور جگر کا جو کینسر ہے نا آخری سٹیج پہ ہے، اب اس کی جو خدمت کر سکتے کر لیں آپ۔ فائزہ بڑی روتی ہے پیٹتی ہے کہ اس کا ایک ہی سہارا ہے، اکیلی کے لیے والدہ ہے، اب یہ بھی پتہ نہیں کب تک میرے لیے دعائیں کرنے والی جو ماں ہے کب تک میرے پاس رہے گی۔ گھر لے کے آتی ہے، ماں کی خدمت کرتی ہے، باپ کی خدمت کرتی ہے۔ آخر
ایک دن اس کی ماں سوتی ہے اور اٹھتی نہیں ہے، چپکے سے اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ اب فائدہ بڑی روتی ہے، پٹتی ہے، اس کا شوہر بڑا غم کرتا ہے، لیکن جو اللہ کا منظور ہے ہونا تو وہی ہے۔ اب جو لڑکا سلیمان تھا جو باہر گیا تھا فرانس، وہ آتا ہے واپس ممانی کی فوتگی پہ، ممانی سے بڑا پیار تھا اس کو۔ اب وہ فائدہ جوان ہو چکی تھی، وہ فائزہ سے نکاح کر لیتا ہے، ممانی کی تدفین کے بعد فائزہ سے نکاح کر لیتا ہے اور فائزہ کے پیپر لے جاتا ہے ساتھ بنا کے، تاکہ میں اس کے اپنے ساتھ فرانس بلا سکتا ہوں۔ اب جو وہ فرانس رہتا ہے 4-6 ماہ گزرتے ہیں تو سوچتا ہے کہ میرے پیپر بن چکے ہیں، پر مسئلہ ایک ہی تھا کہ ماموں کا خیال کون رکھے گا، جو سرفراز ہے اس کا خیال کون رکھے گا۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کی ایک خالہ ہے، اس سے بات کرتا ہوں کہ آپ اپنے بھائی کا خیال رکھے۔ خالہ سے کہتا ہے کہ میں آؤں گا، میں نے نکاح تو کر رکھا ہے فائدہ سے، میں اس کو اپنے ساتھ فرانس لے جاؤں گا، تو لہٰذا آپ کی ایک ذمہ داری ہے، آپ اپنے بھائی کا خیال رکھیں، اپنے گھر سے موو کر کے یہاں پہ آ جائیں، اپنے گھر کو بے شک کرائے پہ دے دیں، یہاں بھائی کے ساتھ رہیں۔ اب جو بہن ہے جس نے بڑے ظلم کیے تھے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے اپنی بھابھی پہ، وہ کہتی ہے میں تو ایک شرط پہ آؤں گی، اگر جو بھائی کا مکان ہے ہمارے نام پہ لگایا جائے تب ہم آئیں گے اس گھر میں، ہمیں کیا فائدہ، فری میں خدمت کرتے رہیں، ہم کو نوکر ہیں اپنے بھائی کے۔ بھائی یہ بات سنتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ اس سے بہتر مجھ کو موت دے دے، میں اپنی بیوی پہ ظلم کرتا تھا، اپنی بیٹی پہ ظلم کرتا تھا، میرے دشمن تو میرے گھر میں ہی تھے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا میری بہن اتنی لالچی ہے۔ اب لالچی وہ خود تھا۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی سرفراز کہتا ہے ٹھیک ہے میں گھر اپنے نام آپ کے نام کر دیتا ہوں، وہ گھر اپنی بہن اور بہنوئی کے نام کر دیتے ہیں، بہن اور بہنوئی گھر میں آ جاتے ہیں۔ ادھر باہر سے فرانس سے سلیمان آتا ہے، فائدہ سے شادی کرنے کے بعد اس کو ساتھ لے جاتا ہے فرانس میں، وہاں پہ ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں۔ ادھر جو سرفراز ہے نا وہ دن رات اللہ تعالیٰ سے اپنے موت کی دعائیں کرتا ہے کہ اس سے بہتر ہے، اس لاچاری سے بہتر ہے کہ مجھ کو موت آ جائے۔ محتاجی بہت بڑا جو مسئلہ ہے، جو محتاجی ہے نا انسان کو اندر سے مار دیتا ہے۔ لو جی کہانی تو یہاں پہ اختتام پہ ہوتی ہے، پر سرفراز کو موت نہیں آتی، وہ اس کی ایڑیاں رگڑتا ہے۔ اس نے اتنا ظلم کیا تھا نا اپنی بیوی پہ، شاہینہ پہ بڑا ظلم کیا تھا، اس پہ ہاتھ اٹھاتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا، وہ ساری باتیں یاد آتی ہے کہ زچگی کے دوران بھی اس نے اس پہ مارا، اس کو تشدد کیا۔ وہ دن رات نا اپنی مری بیوی کے بارے میں دعائیں کرتا اور معافیاں مانگتا اس سے، پر وقت گزر چکا تھا۔ اللہ کی ذات جو ہے نا بڑی غفور رحیم ہے، دنیا میں بدلہ دے دیتی ہے، آخرت میں تو باقی ہے نا ابھی۔ یہ ایک واقعہ تھا، کسی نے سنایا تھا، سچا ہے یا جھوٹا اس نے بتایا سچا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔